اونچا پرچم اسلام ہو جائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام قرآنی صورتوں کا تعارف، اس میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کو قرآن مجید فرقان حمید کا علم، فہم، سمجھ سب کچھ عطا فرمائے اور قرآن کے نور سے ہمارے سینوں کو روشن اور منور فرمائے۔ ابتداً درود پاک کی فضیلت ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عظمت عالی شان ہے کہ جو شخص جمعہ کے دن مجھ پر 100 بار درود بھیجے، اللہ اس کی 100 حاجتوں کو پورا فرماتا ہے۔ اس میں سے 70 حاجتیں آخرت کی اور 30 حاجتیں دنیا کی اللہ اپنی رحمت سے پوری فرماتا ہے۔ ناظرین کرام، اس پروگرام میں ہم بطور خاص قرآن مجید فرقان حمید کی ایک سورہ مبارکہ اور اس کا کچھ پس منظر، کچھ تعارف اور مضامین پر گفتگو کرتے ہیں۔ سورہ ابراہیم کے چند مضامین پر ہماری گفتگو ہوگی۔ سورہ ابراہیم قرآن مجید فرقان حمید کے 13ویں پارے میں موجود ہے اور قرآن پاک کی کئی ایسی صورتیں ہیں جن کے نام اللہ رب العالمین نے اپنے پیاروں کے ناموں پر ان صورتوں کے نام مقرر فرمائے گئے، جیسے سورۃ الکہف ہے، اس کی نسبت اصحاب کہف کی اس غار سے ہے اور اس غار کو کہف کہتے ہیں اور اسی سے نسبت کی وجہ سے اس سورہ مبارکہ کا نام سورۃ الکہف ہوا۔ سورہ مریم ہے، بی بی مریم رضی اللہ عنہا، ان کی مناسبت سے اور ان کا ذکر خیر اس میں موجود ہے، تو سورہ مریم بھی قرآن پاک میں موجود ہے۔ اسی طرح سورہ محمد، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام نامی پر سورہ محمد بھی قرآن پاک کے 26ویں پارے میں موجود ہے۔ سورہ نوح، حضرت نوح علیہ السلام کے نام پر، یہ بھی قرآن پاک میں موجود ہے۔ اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام، ان کا ذکر خیر اس سورہ مبارکہ میں چونکہ موجود ہے اور یہ سورت بھی مکی سورت ہے۔ جی ہاں، ہجرت سے پہلے نازل ہونے والی صورتوں کو مکی صورتیں کہا جاتا ہے، تو اس صورت کا تعلق بھی مکی صورتوں میں سے ہے اور قرآن مجید فرقان حمید کی 86 یعنی 86 یہ صورتیں مکی صورتیں ہیں اور اس کے بعد 28 صورتیں یہ مدنی صورتیں ہیں۔ کل قرآن مجید فرقان حمید کی 114 صورتیں ہیں اور ان میں سے کثرت سے مکی صورتیں ہیں، بقیہ مدنی صورتیں ہیں۔ مکی سے مراد ہجرت سے پہلے اور مدنی سے مراد ہجرت کے بعد، وہ کسی بھی جگہ پر نازل ہوئی ہو اسے مدنی صورت کہا جاتا ہے۔ مکی صورتوں کے اندر عام طور پر اس کے جو مضامین ہیں اس میں اللہ پاک کی توحید، وحدانیت اور معبودان باطلہ، یعنی جو اللہ کے علاوہ کسی اور کو پوجتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، ان کا رد موجود ہے، شرک کی مذمت موجود ہے اور ساتھ ساتھ اس میں قبر و آخرت کے حوالے سے بکثرت اس کے اندر آیات مبارکہ موجود ہیں۔ یہی وجہ ہے مکی صورتوں میں احکامات کی آیات وہ کم ہیں اور احکامات کی آیات مبارکہ وہ مدنی صورتوں کے اندر زیادہ ہیں۔ سورہ ابراہیم کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بھی چونکہ تذکرہ موجود ہے، وہ بھی آیات مبارکہ آج شامل کریں گے۔ اس سے پہلے 24 اور 25 نمبر آیت پاک میں اللہ پاک نے مومنین کی ایک مثال بیان فرمائی ہے۔ آئیے سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 24 اور 25 کا یہ درس سنتے ہیں۔ ارشاد فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الم تر کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبۃ اصلها ثابت وفرعها فی السماء۔ کیا تم نے نہ دیکھا اللہ نے کلمہ پاک کی کیسی مثال بیان فرمائی ہے، جیسے ایک پاکیزہ درخت ہو جس کی جڑ قائم ہو اور اس کی شاخیں آسمان میں ہو، جڑ مضبوط، قائم، شاخیں آسمان میں۔ تؤتی اکلھا کل حین باذن ربھا، ہر وقت اپنے رب کے حکم سے پھل دیتا ہے، اپنے رب کے حکم سے وہ پھل دیتا ہے۔ وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ، اور اللہ لوگوں کے لیے مثالیں بیان فرماتا ہے تاکہ وہ سمجھیں۔ یہاں پر ایک مثال دی ہے کہ جیسے
کھجور کا درخت آپ دیکھ لیں کہ جس کی جڑیں زمین میں اور شاخیں اس کی آسمان تک، یعنی کھجور کے درخت بہت بڑے بڑے ہوتے ہیں، لمبے ہوتے ہیں. تو کھجوروں کے درختوں کی یہ مثال جیسے، اسی طریقے سے ایمان کی مثال اور مومن کا دل یعنی وہ زمین کی مثال. تو ایمان یہ مومن کے دل کے اندر اس کی جڑیں ہیں اور آسمان تک اس کی شاخیں یعنی عمل، کہ گویا کہ وہ اپنے عمل سے آسمان کو بھر دیتا ہے، اس کے اعمال بلند ہوتے ہیں. تو اس مثال کو یہاں دیا گیا اور اس سے مراد یہ ہے کہ اس کو خیر و برکات مل جاتی ہے. عمل زمین پر رہ کر کرتا ہے. کئی اعمال ایسے ہیں کہ نور سے پورے آسمان کو بھر دیتے ہیں. مومن کے دل میں ایمان چونکہ مضبوط ہے، ایمان کی جڑ ہے، یہ قائم ہے، ثابت ہے، مضبوط ہے، اور اس کے عمل کی شاخیں وہ آسمانوں میں پھیلی ہوئی ہیں. مومن کی مثال کو کھجور کے درخت سے بھی دی گئی، یہ حدیث پاک کے اندر بھی ہے. ایک مرتبہ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک مجلس قائم ہے، حضور کے صحابہ بیٹھے ہوئے، بخاری کی حدیث ہے. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے اس درخت کے بارے میں بتاؤ جو مرد مومن کی مثل ہے، ایک مومن مسلمان کی مثل ہے. کہا کہ اس کے پتے نہیں گرتے، وہ پھل دیتا رہتا ہے، پھل دیتا رہتا ہے. سبحان اللہ. پوچھا کہ وہ درخت کون سا ہے؟ اب حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اتنے بڑے بڑے اکابرین صحابہ کرام بیٹھے ہوئے ہیں، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دیگر بھی. کہا میرے دل میں آیا کہ میں بولوں کھجور کا درخت ہے، لیکن جب بڑے بیٹھے ہوئے ہیں تو میں خاموش رہا. کسی نے بھی جواب نہ دیا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی بتا دیا. کہا کہ وہ کھجور کا درخت ہے جو مومن کی مثل ہے، اس کے پتے گرتے نہیں ہیں، پھل دیتا رہتا ہے، دیتا رہتا ہے. کہا کہ جب یہ بتا دیا تو میں اپنے والد گرامی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں نے ان کو کہا کہ میرے دل میں تو اس کا جواب پہلے ہی آ گیا تھا، لیکن میں ادب کے لیے کہ اتنے بڑے بڑے بیٹھے ہیں، یعنی ان کے والد صاحب بھی چونکہ موجود تھے، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی موجود تھے، تو میں نے اس لیے جواب نہیں دیا. تو ان کے والد گرامی کہنے لگے اگر تم جواب دے دیتے مجھے بڑی خوشی ہوتی، اگر تم کہہ دیتے اس وقت. یہ بعض مواقع ایسے ہوتے ہیں کہ دونوں طرح کے پہلو ہیں کہ ادب کی وجہ سے، احترام کی وجہ سے آدمی خاموش بھی رہتا ہے، لیکن کہیں جواب دے دینے سے ان کے اپنے اور ان کے والد کے یعنی جواب دینے سے ان کی عزت اور مقام میں اور اضافہ ہو جاتا ہے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا مجھے خوشی ہو جاتی اگر آپ جواب دے دیتے. اور انہوں نے جو جواب نہ دیا اس کی وجہ بھی بڑی پیاری بیان کی کہ چونکہ اکابرین صحابہ بیٹھے ہوئے تھے تو میں ادب کی وجہ سے خاموش رہا. بہرحال مومن وہ کھجور کے درخت کی طرح ہونا چاہیے، یعنی اس کی مثال ایسی ہے جس کے پتے نہیں گرتے ہیں اور وہ کھجور کا درخت پھل دیتا رہتا ہے. مومن سے بھی یہی توقع ہے، وہ پھل دیتا ہی رہے، اس کے گفتگو کی شیری یہ بھی تقسیم ہوتی رہے، اس کے کردار اور اعمال سے حسن اخلاق یہ بھی ملتا رہے، اور اس سے لوگوں کو نفع اور فائدہ ملتا رہے. مومن کی مثال کھجور کے درخت کی طرح. مزید سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 27 جس میں اللہ پاک نے ایک بڑے خوبصورت مضمون بیان کیا ہے، یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ ویضل اللہ الظالمین ویفعل اللہ ما یشاء. اللہ ایمان والوں کو حق بات پر دنیا کی زندگی میں اور آخرت میں ثابت رکھتا ہے. ایمان والوں کو حق بات کی وجہ سے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ثابت رکھتا ہے، اور اللہ ظالموں کو گمراہ کرتا ہے، اور اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے، اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے. ناظرین کرام، یہ جو آیت مبارکہ ہے یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، کہ اللہ ثابت قدم رکھے گا ان کو دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. ایمان والوں کو دنیا میں ایمان پر استقامت مل جانا، ایمان پر ٹھہرے رہنا، کسی طرح کی آزمائش ہو وہ اپنے ایمان کو ضائع نہ ہونے دے، اس پر برقرار رہنا.
اللہ بھی ان کی مدد فرماتا ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہماری تعلیم کے لیے آپ دعا مانگا کرتے تھے، اے اللہ میرے دل کو اپنے دین پر یہ ثابت قدم رکھ، یعنی استقامت عطا فرما، یہ میری اور آپ کی تعلیم کے لیے۔ اچھا اللہ ثابت فرماتا ہے، پھر کیسے ثابت فرماتا ہے؟ دنیا میں تو فرماتا ہے، آخرت میں کیسے؟ اللہ انہیں عذاب قبر سے محفوظ فرمائے گا۔ ایمان کس دولت سے؟ تو دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی قبر سے ہی ان کو یہ ثابت قدمی عطا فرمائے گا، یعنی رب تعالیٰ ان کی مدد فرمائے گا اور انہیں قبر میں بھی سکون اور راحت عطا فرمائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، مردے کے پاس 2 فرشتے آ کر اسے بٹھاتے ہیں، پھر اس سے کہتے ہیں تیرا رب کون ہے؟ من ربو کا؟ وہ کہتا ہے ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے۔ پھر فرشتے کہتے تیرا دین کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں دینی الاسلام، میرا دین اسلام ہے۔ پھر کہتے ہیں یہ کون صاحب ہیں جو تم میں بھیجے گئے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پوچھا جاتا ہے تو وہ کہے گا ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ اللہ کے رسول ہیں۔ تو فرشتے کہتے ہیں تجھے کیسے پتا چلا؟ یہ پتا کیسے چلا تجھے؟ تو وہ آدمی کہتا ہے میں نے اللہ کی کتاب پڑھی اور اس پر ایمان لایا اور اسے سچا جانا۔ یہی اس آیت مبارکہ کی تفسیر ہے جو اللہ نے فرمایا یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، یعنی دنیا میں بھی انہیں ثابت قدمی عطا فرمائی اور قبر کے اندر بھی انہیں ثابت قدمی ایسی عطا فرمائی کہ یہ ان سوالوں میں بھی کامیاب ہو جاتا ہے، ان سوالوں کے جوابات میں بھی کامیاب ہو جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پھر آسمانوں سے ایک پکارنے والا پکارتا ہے اور اعلان کرتا ہے میرا بندہ سچا ہے، اس کے لیے جنت کا بستر بچھاؤ، اسے جنت کا لباس پہناؤ، اس کے لیے جنت کا دروازہ کھول دو، اس کے لیے جنت کا دروازہ کھول دو۔ چنانچہ اس کے لیے جنت کا دروازہ کھول دیا جاتا ہے، اس تک جنت کی ہوا اور وہاں کی خوشبو آتی ہے، تا حد نظر فراخی، یعنی قبر اس کی فراخ یعنی کشادہ کر دی جاتی ہے۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کفار کی قبر کے اندر، کفار کے پاس جب یہ فرشتے آتے ہیں اور اس کو بٹھاتے ہیں، اس کے پاس بھی روح لوٹا دی جاتی ہے اور یہ فرشتے یہی سوال کرتے ہیں تیرا رب کون ہے؟ وہ کہتا ہے ہائے ہائے میں نہیں جانتا۔ اسے پوچھا جاتا ہے تیرا دین کیا ہے؟ وہ کہتا ہے ہائے ہائے میں نہیں جانتا۔ پھر اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پوچھا جائے گا یہ کون ہے؟ تو وہ یہی کہے گا میں نہیں جانتا۔ ارشاد فرمایا کہ پکارنے والے کی پکار ایک آسمان سے آئے گی، وہ پکارے گا یہ شخص جھوٹا ہے، اس کے لیے آگ کا بستر بچھاؤ، اسے آگ کا لباس پہناؤ، اس کے لیے جہنم کا دروازہ کھول دو، جہنم کا دروازہ کھول دو۔ کہا کہ پھر اس تک وہاں کی گرمی اور بو آتی ہے اور اس پر اس کی قبر تنگ ہو جاتی ہے، حتیٰ کہ اس کی پسلیاں ادھر کی ادھر اور ادھر کی ادھر ایک دوسرے میں پیوست ہو جاتی ہے۔ اور پھر کہا کہ ایسے فرشتے اس پر مسلط کر دیے جاتے ہیں جن کے ہاتھوں میں لوہے کے ہتھوڑے ہیں اور وہ اس سے مارتے ہیں، اگر اس کی ایک مار پہاڑوں پر پڑ جائے تو وہ بھی مٹی بٹی ہو جائے، یوں اس کو مارا جاتا ہے۔ کہا کہ انسان اور جنوں کے علاوہ مشرق اور مغرب کی ہر چیز گویا کہ مخلوق وہ اس آواز کو سنتے ہیں جو اس کو مار پڑ رہی ہوتی ہے۔ اللہ ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے، ایمان دنیا سے سلامت لے کر چلے گئے، آخرت بھی ان ایمان والوں کے لیے ہے، قبر بھی پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے جلووں سے روشن اور منور ہوگی، آخرت میں بھی کامیابی نصیب ہوگی۔ تو قرآن پاک کی یہ آیت مبارکہ کہ اللہ ایمان والوں کو دنیا کے اندر بھی ثابت قدمی اور آخرت میں بھی ثابت قدمی عطا فرمائے۔ آگے بڑھتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں کہا ربی انہن اضللن کثیرا من الناس فمن تبعنی فانہ منی ومن عصانی فانک غفور الرحیم۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں کہا کہ ان بتوں نے ان لوگوں کو گمراہ کر دیا، بھٹک گئے لوگ ان کی وجہ سے، اور کہا فمن تبعنی فانہ منی، یا اللہ جنہوں نے میری اتباع کی وہ میرے، ومن عصانی اور جو میرے نافرمان ہیں، کہا کہ فَإِنَّكَ غفور الرحیم، تو بخشنے والا ہے، تو رحم کرنے والا ہے۔ یہ انبیاء اکرام علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں اس طرح کی
گزارشات اور معروضات اپنی پیش کرتے، دعائیں مانگتے، تو آپ نے اللہ کی بارگاہ میں یہ کہا۔ ناظرین کرام، یہاں میں ایک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سمت سے محبت، اللہ اکبر کبیرہ، آپ علیہ السلام نے جب قرآن مجید کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہ قول آپ نے تلاوت فرمایا، اور جس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں فَمَن تَبِعَنِي فَإِنَّهُ مِنِّي، یا اللہ جنہوں نے میری اتباع کی وہ میرے، وَمَنْ عَصَانِي فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اور جنہوں نے میری نافرمانی کی بے شک تو ہی مغفرت کرنے والا ہے، رحم فرمانے والا ہے۔ آپ نے یہ پڑھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا یہ قول، یہ والی آیت بھی آپ نے پڑھی، إِن تُعَذِّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ، اگر تو ان کو عذاب دے تو وہ تیرے بندے ہیں، وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور اگر تو انہیں بخش دے تو بے شک تو ہی غالب اور حکمت والا ہے، تو ہی غالب اور حکمت والا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ پڑھا کہ ابراہیم علیہ السلام نے یہ کہا جو میری اتباع کرنے والے وہ میرے، جو نافرمانے مولا ان کا معاملہ تیرے سپرد، عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اگر تو عذاب دے تو تیرے بندے، تو جب آپ نے یہ پڑھا نا تو حضور علیہ السلام کی سمت سے محبت، پیار، آپ دیکھیے کہ آپ رونے لگ گئے اور آپ روتے رہے، یہاں تک آنسو بہاتے رہے کہ جبریل آ جاتے ہیں آپ کی بارگاہ میں اور آ کر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ ارشاد فرماتا ہے رونے کا سبب کیا ہے، کیوں رو رہے ہیں؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے اپنی امت کے حوالے سے کہا، میری امت، میری امت، اللہ اکبر، دنیا میں تشریف لائے امتی امتی، معراج کی رات امتی امتی، دنیا سے پردہ فرمایا، مزار پر انوار میں گئے تو امتی امتی پکارا، کبھی کوئی آیت عذاب والی نازل ہوتی ہے تو فکر امت ہے، امتی امتی پکارتے ہیں، کہا میری امت۔ تو حضرت جبریل نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی کہ باری تعالیٰ تیرے حبیب، تیرے محبوب اس لیے رو رہے ہیں اپنی امت کے حوالے سے، تو فرما دیا میرے محبوب کو یہ خوشخبری دو۔ کیا خوشخبری دو؟ سبحان اللہ، آپ کی امت کے بخشش کے حوالے سے ہم آپ کو راضی کر دیں گے، آپ کو رنجیدہ نہیں کریں گے، آپ کو یہ خوشخبری۔ اور قرآن پاک کے اندر بھی ایک آیت مبارکہ کو نازل فرمایا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اللہ اتنا کچھ عطا فرمائے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب میری رضا کا معاملہ ہے تو میں اس وقت تک راضی نہیں ہوں گا جب تک اپنے ایک ایک امتی کو بخشوا کر جنت میں نہ چلا جاؤں۔ سبحان اللہ، یعنی ایک بھی امتی جہنم میں دوزخ میں ہوا تو میں راضی نہیں ہوں گا۔ یہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی اس امت سے پیار ہے، اس امت سے پیار ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 37 کے اندر سورہ ابراہیم میں اللہ پاک نے مکہ پاک کو کیسے آباد کیا گیا، یہ یہاں کی بستی اور یہاں پوری ایک آبادی کیسے ہوئی، اس کا واقعہ بھی بیان کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ کا حکم ہوتا ہے کہ اپنی اہلیہ ہاجرہ رضی اللہ عنہا اور ان کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام ان کو یہاں پر ٹھہرانا ہے، اس بالکل یہاں پر ابھی کچھ بھی نہیں ہے، یہاں ان کو ٹھہرانا ہے۔ اور یہ وہ وادی، یہ وہ جگہ کہ جہاں پر اللہ کا گھر ہے، یعنی بیت اللہ شریف ہے، لیکن وہ تعمیر نہیں تھا باقاعدہ، وہ تو طوفان نوح کے موقع پر ان کی بنیادوں کو اٹھا لیا گیا تھا۔ اب یہاں حکم ہوا کہ اپنی اہلیہ کو یہاں چھوڑو، آپ نے چھوڑا۔ آپ کی بیوی آپ سے یہ کہنے لگی، بی بی ہاجرہ رضی اللہ عنہ، کہ آپ ہمیں یہاں چھوڑ کے جا رہے ہیں، کوئی آدمی نہیں ہے، کوئی کسی طرح کی کوئی جان پہچان نہیں ہے، چھوٹا بچہ ہے جو دودھ پیتا ہے۔ آپ نے کوئی جواب نہ دیا۔ یہ ہے اللہ کی رضا پر راضی رہنا، یہ وہ درجات ہیں۔ سبحان اللہ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام خاموشی سے جانے لگے، پھر پوچھا، آخر میں کہا کہ مجھے صرف اتنا بتا دیں کہ اللہ کا حکم ہے۔ فرمایا اللہ کا حکم ہے۔ تو آپ ٹھہر گئی کہ اب اللہ کا حکم ہے تو جس رب کے نام پر ہم ٹھہرے ہیں تو وہ رب ہی اسباب پیدا فرمائے گا، وہی اسباب پیدا فرمائے گا۔ آپ نے اللہ کی رضا پر راضی رہتے ہوئے وہیں رک گئی۔ ابراہیم علیہ السلام وہاں سے چلے گئے اور پھر تھوڑے سے دور جا کر آپ نے جو اللہ کی بارگاہ میں دعائیں مانگی، سبحان اللہ، ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم
ربنا لیقیموا الصلاۃ فاجعل افئدۃ من الناس تہوی الیہم وارزقہم من الثمرات لعلہم یشکرون۔ اے ہمارے رب، میں نے اپنی کچھ اولاد کو تیرے عزت والے گھر کے پاس ایک ایسی وادی میں ٹھہرایا جس میں کھیتی نہیں ہے، اے ہمارے رب، تاکہ وہ نماز قائم رکھیں تو تو لوگوں کے دل ان کی طرف مائل کر دے، لوگوں کے دل ان کی طرف مائل کر دے، اور انہیں پھلوں سے رزق عطا فرما تاکہ وہ تیرے شکر گزار ہو جائے، تاکہ وہ تیرے شکر گزار ہو جائے۔ یہاں 3 طرح کی دعائیں مانگی۔ ایک تو یہ کہ یہ وادی بالکل بیابان ہے، میں نے بچوں کو یہاں ٹھہرا دیا، یہ نماز قائم کریں، تیرے شکر گزار بن جائیں۔ دوسری دعا، پھل انہیں عطا فرما۔ تیسری، لوگوں کے دل اس کی طرف موڑ دے۔ اللہ اکبر کبیرہ، کیسے مبارک کلمات اور وہ دعا ہے۔ آج دنیا میں کون سا وہ مسلمان ہے جو یہ نہیں چاہتا کہ میں مکہ مکرمہ نہ جاؤں؟ ہر آدمی کے دل میں مکے جانے کا پیار، مکے جانے کی محبت داخل ہوگی۔ کیسے ہوئی؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی، لوگوں کے دل اس طرف موڑ دے کہ لوگ اس طرف رخ کریں، اور یہاں پر آپ نے دعا مانگی اور آپ رخصت ہو گئے۔ اب بی بی ہاجرہ رضی اللہ عنہا یہاں رہیں، اپنے شہزادے اسماعیل علیہ السلام کو دودھ پلاتی، لیکن ظاہر ہے کچھ اور چیز کھانے پینے کا کوئی اور ایسے اسباب نہیں ہے، اور یہی پانی کی تلاش میں آپ اس پہاڑی پر دوڑتی تھی، اور وہ صفا مروہ کے درمیان کی وہ جگہ ہیں خاص، سبحان اللہ، جہاں پہ آپ رضی اللہ عنہا دوڑیں۔ اپنے بیٹے کو جب اوجھل ہو جاتے تھے تو کچھ دوڑ کر دیکھا، کبھی ادھر گئیں کبھی ادھر، یہ 7 مرتبہ ایسا عمل ہوا۔ اور آج بلکہ قیامت تک کے آنے والے حاجیوں کے لیے، عمرہ کرنے والوں کے لیے وہ عبادت کا ایک حصہ صفا مروہ کے 7 چکروں کا سعی کا بنا دیا گیا۔ سبحان اللہ، اللہ کے پیاروں سے جن اعمال کی نسبت ہو جاتی ہے رب کو، وہ عمل بھی پیارے ہو جاتے ہیں، اور وہ مسلمانوں کو حکم دے دیا۔ تو یوں وہاں پر پھر بالآخر چشمے کا ظاہر ہونا، ایک قول کے مطابق اسماعیل علیہ السلام کی ایڑی سے اور ایک حضرت جبریل علیہ السلام کے پر مارنے سے یہ چشمہ نکلا، اور یہی زمزم جسے یہ کہا گیا۔ اور یہ پانی، اور اس کے اوپر کچھ پرندے جیسے اڑنے لگے، تو دور دراز سے کافلے جب جاتے تو وہ پرندوں کی وجہ سے سمجھ جاتے کہ یہاں پانی ہے، تو وہ بھی قریب آئے، تو جب پانی دیکھا اتنا میٹھا شیریں، سبحان اللہ، تو وہ کہنے لگے ہمیں بھی یہاں رکنے کی اجازت دے دو۔ تو یوں آبادی بڑھتی بڑھتی یہ ایک سلسلہ بنا، اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام دوبارہ آپ تشریف لائے، اور اس وقت اسماعیل علیہ السلام بھی جوان ہو گئے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی تعمیرات کی، جس کا قرآن پاک کے اندر سورہ بقرہ کے اندر بھی تفصیل سے اللہ پاک نے ذکر فرمایا ہے۔ اور یہ دعائیں آج نماز میں بھی پڑھتے ہیں، یہ بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا۔ اسی پارے میں جو ذکر ہے، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ اے اللہ، مجھے اور میری اولاد کو نماز قائم رکھنے والا بنا، اور فرمایا اے اللہ میری دعا کو قبول فرما، اے اللہ میری مغفرت فرما، میرے والدین کی مغفرت فرما، اور مومنین کی، سارے مومنوں کی مغفرت فرما، یوم یقوم الحساب، جس دن حساب قائم ہوگا، جس دن حساب قائم ہوگا۔ یاد رکھیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والدین وہ مومن تھے۔ قرآن پاک کے اندر جہاں تذکرہ کہ آپ کو آپ کے والد کے بارے میں دعا کرنے سے، دعائے مغفرت کرنے سے منع کیا گیا، تو وہ مراد چچا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو، جس پر والد کا ایک طرح کا اطلاق ہو جاتا ہے۔ حقیقتاً جو آپ علیہ السلام کے جو والد تھے وہ مومن تھے، اس لیے دعائے مغفرت آپ نے والدین کے لیے کی۔ تو دعائے مغفرت اسی کے لیے ہوتی ہے کہ جو مومن ہوں، ایمان والے ہوں۔ تو یہ چند باتیں، چند دعائیں سورہ ابراہیم کے حوالے سے یہ عرض کی ہیں، اور اس سورہ مبارکہ کو کچھ خلاصہ عرض کرنے کی کوشش کی ہے۔ اللہ پاک ہمیں قرآن کے نور سے، قرآن کے فیضان سے ہمیں حصہ عطا فرمائے، قرآن کا فہم عطا فرمائے، اور ہمارے سینوں کو نور قرآن سے منور فرمائے۔ جو باتیں سیکھی سمجھیں، اللہ کریم مجھے آپ کو اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہی ہے آرزو تعلیم قرآن عام ہو جائے۔
اونچا پرچم اسلام ہو